سراج بھائی کا جوابی خط شاہین بھابی کی اجازت سے. انعام میاں خوش رہو آباد رہو. تمہارا محبت نامہ ملا. املا کی غلطیوں کے علاوہ ہر چیز پڑھ کر اچھی لگی. انعام میاں یہ ہماری عادت رہی ہے کہ تعلق کے شروع میں ہی سیدھی اور کھری بات کر لی جائے اور خلوص و محبت آخر میں. تو سنو، تم نے خط میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی دل کی باتیں چھپا کر کیوں رکھی. شہر میں کس سے شکوہ ہے، کس کی بات نے دل دکھایا ہے، یہ سب باتیں آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کی. جواب کا برا نہ منانا، بس ایک شعر غور سے سن لو. ہم آسانی سے کھل تو جاتے مگر ایک مسئلہ تھا. تمہاری سطح سے اوپر تھی تہداری ہماری. ہماری سطح سے اوپر تہداری. کھل کر بات کری نا، ایسی بات نہیں. تم تو ہمارے سامنے کے بچے ہو. جب بھی کسی نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی منفی بات کریں تو ہم نے صاف کہہ دیا، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. تو چلو اپنی عادت کے مطابق پہلے کھری کھری کہہ چکے تو اب محبت کی سنو. یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت تھی اور ہمیشہ رہے گی، مگر اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. محبت تو ایک عجیب معمہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو. جی بھائی اور کتنا گھٹیا کریں گے. جی میں پڑھ دیتا ہوں. مگر اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. محبت تو ایک عجیب معمہ ہے، یہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو. محبت اس سے نہیں ہوتی جو باکمال ہو، بلکہ باکمال شخص وہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو جائے. واہ واہ واہ. تم نے پوچھا ہے کہ جنت کیسی لگی. جنت تو جنت ہے، کسے اچھی نہیں لگے گی. مگر یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ خالق حقیقی نے ہماری زمین پر چند ایسی نعمتیں نازل کی ہیں جو جنت میں بھی نصیب نہیں. چونکہ تمہیں کریت کریت کر پوچھنے کی عادت ہے تو سنو. جنت میں بنس روڈ والی صابری کی نہاری نہیں. جنت میں چودھری فرزند علی کی قلفی نہیں. جنت میں ڈاکٹر خالد صدیق، حسن کمال، واحد اسلام اور اکبر زیدی جیسے دوست نہیں. واہ واہ واہ. ڈاکٹر خالد نے جس طرح میرا خیال رکھا کوئی سگا بھی نہیں رکھتا. اللہ انہیں صحت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. آمین. اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے علاج کی وجہ سے میں کئی تکالیف سے دور رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میزان عشق میں جب بارہا تولا مسکان یار طب لقمان سے بہتر نکلی. واہ 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 واہ. ہاں تمہاری بھابھی شاہین جب بھی مسکراتی میری تمام تکالیف، تمام بیماریاں یکدم غائب ہو جایا کرتی تھی. یہاں پہنچ کر جان ایلیا سے دوستی ہو گئی. میں نے پہلی ہی ملاقات میں شاہین کا تذکرہ کر دیا. کہنے لگے کیا تمہیں بھی اقبال والی بیماری ہے؟ میں نے کہا اقبال کا شاہین مذکر تھا، میری شاہین مؤنث ہے. جب انہیں میرے عشق کا اندازہ ہوا تو کہنے لگے کہ جب آخر کار شاہین یہاں پہنچے تو انہیں براق والی بگی کی گاڑی میں بٹھا کر گھر لانا. واہ واہ. جان ایریا بیچارے کیا جانے کہ شاہین کو براق والی گاڑی میں نہیں اپنے دل میں بٹھا کر گھر لانا. واہ واہ.
ہر مرد مومن کی طرح مجھے بھی 70 حوریں الاٹ ہوئیں. مجھے دریا کے کنارے لے جایا گیا جہاں حوریں پانی سے کھیل رہی تھیں. سب نے مختلف رنگوں کے ملبوس زیب تن کیے تھے، سفید، لال، گلابی، نارنجی، پیلا، چمپئی، ہرا، نیلا وغیرہ وغیرہ. میاں میں نے کسی حور پر دوسری نظر تک نہیں ڈالی اور فرشتے سے یہ کہہ کر پلٹ گیا کہ یہ حوریں ہماری کس کام کی، ایک میں بھی شاہین کی شباہت تک نہیں. پلٹ کر واپس جا رہا تھا تو اسی دریا کے کنارے پر جان ایلیا سے پہلی ملاقات ہوئی. وہ ایک حور کے ساتھ بیٹھے تھے، دایاں ہاتھ حور کی ٹھوڑی پر تھا اور بائیں ہاتھ سے اپنے بال نوچ رہے تھے اور حور سے کہہ رہے تھے کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ آپ، وہ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے ماجرا پوچھا تو فرمایا کہ حور ہمیں بے حد پسند ہے، لیکن یہ ہمیں صرف جان کہہ کر پکارتی ہے، پورا نام نہیں لیتی، جان ایلیا. میں نے کہا حضور، ایلیا حضرت علی کا لقب تھا، ہو سکتا ہے ان کی تعظیم میں یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال نہ کر پاتی ہو. جان کو تو جیسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا، فوراً کھڑے ہو گئے، ہمارا ماتھا چوما اور کہا جانی، جو علی کا عاشق ہم اس کے عاشق. حور کو خدا حافظ کہا اور میرے ساتھ ہو لیے. وہ دن ہے اور آج کا دن میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. ڈاکٹر شاہد رفیق مخلص انسان ہے، سوائے خود اپنی تکلیف کے ہر ایک کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے. پھر سے ڈاکٹر شاہد رفیق انسان ہے، مخلص انسان ہے، خود اپنی تکلیف کے سوائے خود اپنی تکلیف کے ہر ایک کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ ان کی مثال مقبوضہ کشمیر کی سی ہے. 2 بیویوں کے درمیان ایسے پھنسے کہ کسی اور سے سرحد ملانا مشکل ہو گیا. انہیں مشورہ دینا کہ چند سرحدیں ابھی باقی ہیں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. انعام میاں، تم نے شکایت کی ہے کہ غالب شہر کا کردار میں نے جاتے ہوئے تمہارے سپرد کیوں نہیں کیا. ہمت ہے تو یہ شعر سنو. کیسے دریا کی حفاظت تیرے ذمے ٹھہراؤں، تجھ سے ایک آنکھ اگر نم نہیں رکھی جاتی. واہ 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 واہ. تقریباً 20 برس پہلے تمہاری ملاقات ڈاکٹر فرزانہ بھرمل سے اس لیے کروائی تھی کہ تم اپنے ادبی ذوق میں کچھ گہرائی پیدا کر سکو. تم نے ان سے کچھ سیکھنے کے بجائے ان کو بھی شوبز کی طرف گھسیٹ دیا. ہاں، شو مین واقعی تم اچھے ہو، ادھر ادھر سے چیزیں چرا کر ان میں اپنا مرچ مسالہ ڈال کر ایک دلچسپ ہنڈیا بنا لیتے ہو. مگر میاں، اس کام کو ادب نہیں کہتے. ادب سیکھنے کے لیے کھولتے پانی والے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، سانس روک کر سیپیاں ڈھونڈنا پڑتی ہیں، سیپیوں سے خوبصورت اور ہم وزن موتی یعنی الفاظ چننا ہوتے ہیں. ہر موتی کو چمک کے حساب سے الگ الگ گروہ میں تقسیم کرنا پڑتا ہے. ہار بنانے کے لیے پہلے موتی کو خون جگر سے دھونا پڑتا ہے، کیا بات ہے، اور پھر آنسوؤں سے گھس گھس کر پالش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ادب تخلیق ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ پیراگراف تمہارے سر سے باؤنسر کی طرح گزر گیا ہوگا. وقت نکالو، یا تو فرزانہ یا طلعت آپا کے پاس چلے جاؤ اور جھولی پھیلا دو. تمہارے ساتھ آخری ڈرامہ 2 عالمی مشاعرہ ایک یادگار پروجیکٹ تھا. تمہارے اصرار کے باوجود غالب کا کردار میں نے اس لیے ٹھکرا دیا تھا کہ تمہاری تحریر میں انہیں شراب پیتا دکھایا گیا تھا. کچھ لوگوں نے فقرے بھی کسے تھے اور ہمیں مولانا سراج بھی کہا تھا.
ہم یعنی شادی سے پہلے ایسے نہیں تھے میاں. میں اگر اپنی جوانی کے سنانے لگ جاؤں قصے, تم سے لونڈے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. مگر جب سے شاہین اور اسلام ہماری زندگی میں آئے, ہمیں تبدیل ہونا پڑا. امید ہے تم نے برا نہ منایا ہوگا, اور اگر برا لگا تو ہماری طرف سے معذرت. بچپن ہی سے دو ٹوک بات کرنا ہماری عادت رہی ہے. اب سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. 5ویں جماعت میں استانی نے کہا کہ اگر دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہو تو ہر استانی کو اپنی ماں سمجھو. ہم نے جھٹ دے دیا کہ تو پھر تو ہمارے ابو کا کردار مشکوک ہو جائے. ہماری ان بے ہنگم اور مذاقدار باتوں سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم غم جیسی قیمتی چیز سے واقف نہیں. بس اظہار غم ہماری فطرت میں شامل نہیں. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ. واہ واہ واہ, بہت انعامی, آپ نے مشورہ مانگا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے, تو سنو. غریبوں کے سامنے دولت کی باتیں نہ کرو, بیمار کے سامنے صحت اور تندرستی کی باتیں نہ کرو, کمزور کے سامنے طاقت کی باتیں مت کرو, قیدی کے سامنے آزادی کی باتیں مت کرو, یتیم کے سامنے ماں باپ کا ذکر مت کرو, اور اس شخص کی پیروی کرو جو بسکٹ میں چائے ڈبو کر صحیح سلامت نکال دے. خط لمبا ہو گیا, ورنہ جن محبت کرنے والوں سے یہاں جنت میں ملاقات ہوئی ان کا ذکر بھی کرنا تھا. چلو اگلے خط میں صحیح. جیسے سائرہ بھابی, جیسے غلام محی الدین بھائی اور بھابی ریحانہ, اور وہ تمہاری دونوں روشن آنٹیاں جنہیں تم ملا کر روشنیاں کہا کرتے تھے. مجھے پتا ہے کہ تم اپنی روشن آرا آنٹی کو یاد کر کے اکثر پلکیں بھگوتے ہو, مگر شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ اس میں کوئی برائی نہیں. کسی کی یاد میں دل بھرانا اچھی بات ہے, مگر یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہاری روشن آنٹی یہاں جنت میں خوش نہیں. بس ایک کام کرنا کہ ہم سب کے لواحقین کو اتنا بتا دینا کہ ہماری جنت کی زندگی تمہاری دنیا سے بہت خوبصورت ہے. نہ یہاں کوئی تکلیف, نہ بیماری, نہ پریشانی, اور نہ ہی ٹرمپ. بہت اچھا. من پسند کھانا, خوشبو ہی خوشبو, اور ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ. ہماری فکر نہ کریں کہ ہم سب یہاں بہت خوش ہیں, بس اپنا خیال رکھیں. کورونا کی طرف سے پریشانی رہتی ہے کہ اللہ تم سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. دل سے دعا ہے کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے. خدا کرے یہ نیا سال سب کو راس آئے. اب اجازت, تمہارا بڑا بھائی سراج.